اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رزق میں اضافے کے لیے کون سے وظائف زیادہ فائدہ مند ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وظائف کے حوالے سے ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور جس طاقت والی ذات کا یہ کلام ہے تو اس کے کلام میں بھی طاقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وظائف کے متعلق یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے کہ جس طرح رزق کے دیگر اسباب ہیں، کہیں نوکری، کہیں تجارت اور کہیں دوسرے اسباب جن سے اللہ رب العزت انسان کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، تو اسی طرح وظائف بھی رزق کے اسباب ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ان وظائف کی برکت سے ہم کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ وظائف سبب ہیں، اسباب ہیں۔ دوسری بات، وظائف سے کام جلدی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ آپ میرا یہ کام جلدی کر دیجئے، تو سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں کہ میں آپ کا کام جلدی سے کر سکوں۔ بہرحال میرا یقین یہ ہے کہ اگر الادین کا چراغ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ اس سے فی الفور کام ہوتا ہے، تو وظائف الحمدللہ الادین کے چراغ سے بھی تیز کام کرتے ہیں، صرف اچھے طریقے سے اسے کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کا جو میں وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ انتہائی مجرب، زبردست، لاجواب وظیفہ ہے۔ صرف اتنا بتا دوں، اگر آپ دنیا میں کسی بھی کونے میں جائیں اور کسی اللہ کے ولی سے پوچھیں کہ مجھے رزق کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ وہ آسان بھی ہو اور میں اسے کر بھی سکوں اور میرے رزق، میرے مال و دولت میں حلال طریقے سے برکت بھی ہو، تو مجھے یقین ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہ اللہ کے ولی یہی وظیفہ بتائیں گے۔ اور وظیفے کا اتنا کمال ہے کہ الحمدللہ اللہ کی ذات گواہ ہے کہ جب سے میں نے یہ وظیفہ دیکھا ہے، اس دن سے الحمدللہ یہ وظیفہ میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور جس کو بھی میں نے یہ بتایا ہے، اللہ کے فضل سے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ بس آپ نے اسے کرنا ہے اور استقامت سے کرنا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ وہ وظیفہ ہے سورہ شورى کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ پاک مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور وہ قوی، طاقت والا ہے اور غالب ذات ہے۔ تو یہ ایک آیت آپ نے جب صبح کی نماز پڑھیں، جیسے اکثر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہار منہ، یعنی صبح کی نماز کے بعد آپ نے اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو اپنے معمول بنا لینا ہے۔ کوئی ٹائم فریم میں نہیں دے رہا، آپ نے اس کو معمول بنا لینا ہے۔ میں نے اس کو اپنا معمول بنایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ روزانہ اول آخر درود شریف پڑھ کر صبح کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر آپ کا گھر نہیں، اس نیت سے پڑھیں، اللہ آپ کو گھر دیں گے۔ اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کر اسے 70 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا کریں۔ لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ نے اس وظیفے کو پابندی سے کرنا ہوگا۔ آپ اسے کریں، اور میں نے جس سے بھی بتایا الحمدللہ اس کی رزق میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ آپ اسے پڑھیں، معمول بنا لیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسے مال عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو غیب خزانوں سے ایسے مال دیں گے کہ آپ کے قریب رہنے والے حیران رہ جائیں گے کہ اس شخص کی نہ اتنی تنخواہ، نہ کاروبار کی اتنی وسعت، اتنا مال اس کے پاس کہاں سے آ گیا۔ تو پابندی سے پڑھیں، پھر معجزہ دیکھیں کہ ہوتا کیا۔